ایک بادشاہ کی کنیز تھی جو بہت ہی نیک تھی، اور بادشاہ اور جو رانی تھی اس کے بہت قریب تھی۔ باقی جو کنیزیں تھے ان کو اس سے مسئلہ تھا، کیونکہ یہ نیک تھی اور کام کاج میں اچھی تھی وغیرہ، ہر چیز جو ہے اس کی بہتر تھی۔ ایک مرتبہ شاہ بہادر نقشبند کا اس گاؤں سے گزر ہوا، تو اس نے پوچھی کہ یہ کون ہے، اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے؟ تو کہتے ہیں یہ بزرگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیعت دے رہے، مرید کر رہے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے کام آئیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ٹھیک ہے، بیعت کر لو۔ بیعت کر لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی اس کی جو نیکیاں رہتی ہیں وہ کرتی رہتی، بڑھتی رہتی نیکیوں میں آگے۔ ایک مرتبہ اس کو جو ساتھ کے کنیز رہتے ہیں وہ سارے اس کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کوئی چیز کو چرا لیتے ہیں، رانی کی کسی زیور کو چرا کر اس کے پاس سے برآمد بھی کرا دیتے ہیں۔ اب بادشاہ کے سامنے ثبوت بھی ہے، ہر چیز ہے، اب اسے فیصلہ دینا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اسے محل کے اوپر لے جا کر وہاں سے دھکا مار۔ تو اسے محل کے اوپر لے جاتے ہیں، اور وہاں سے دھکا مارنے والے رہتے ہیں، جیسے دھکا مار دیتے ہیں، جیسے اس کا پیر وہاں سے ہٹتا ہے، اسے یاد آتا ہے کہ میں نے شاہ بہادر نقشبند سے بیعت لی۔ فوراً انہیں پکار دی۔ وہ گرنے سے پہلے شاہ نقشبند جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اسے پکڑ کے زمین پہ اتارتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کب آئے؟ تو کہتی تو اوپر سے نکلی، میں بخارا سے نکلا۔ تو یہ شان ہے اولیاء اللہ کی۔ اب اس طریقے سے اگر نارمل سوچیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر اس حدیث پہ جاؤ کہ میں ان کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی شان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں وہ پاور دیتا ہے جس سے وہ ہماری مدد کر سکے۔